بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والی ہوں وہ سٹوری ہماری ایک بہن کی ہے جو ہر روز تہجد ادا کرتی تھی اور پھر ساتھ میں درود شریف بھی پڑھتی تھی۔ کیسے تہجد اور درود شریف سے اس کی ساری زندگی بدلی، بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی اپنی دعاؤں پر یقین بڑھ جائے گا، آپ بھی اپنے اللہ سے اور یقین سے دعا کرو گے، اور میں جانتی ہوں سٹوری کو سننے کے بعد آپ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ نے اپنی کوئی بھی سٹوری ہم سے شیئر کرنی ہو تو پلیز انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم آپی، میرا نام نمرا ہے۔ میں نے جب آپ کے چینل پر سٹوری سنی تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اپنی سٹوری آپ سے شیئر کروں۔ میں مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی بہن ہوں۔ مجھے بہت ٹائم پہلے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، پر میری فیملی ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانتی تھی، اور کچھ عرصے بعد اس لڑکے نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، صرف یہ کہہ کر مجھ سے الگ ہو گیا کہ تمہاری فیملی نہیں مانتی۔ ابھی میں بہت پریشان تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور بار بار اس لڑکے کو کالز کرتی تھی اور اس لڑکے کو کہتی تھی کہ تم مجھے نہ چھوڑو، میں اپنی فیملی کو کسی بھی طرح منا لوں گی، پر شاید اس کا بھی دل بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم نے کال یا میسیج کیا تو میں تمہیں بلاک کر دوں گا۔ میں بہت پریشان تھی گھر والوں کی وجہ سے۔ پھر اس لڑکے نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ میں دن بدن سوکھتی جا رہی تھی اور میرا رنگ بھی کالا ہو گیا۔ جب کوئی دیکھتا تو کہتا، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، دیکھو خود کو کیا ہو گیا ہے تمہیں، اپنے اوپر رحم کھاؤ، خیال رکھا کرو اپنا۔ میری سب کزنس یہی کہتی تھی۔ میں ہر وقت گانے سنتی اور روتی رہتی۔ کھانا پینا بھی بہت کم تھا اور گھر والے بولتے تھے کہ اس کا وہاں رشتہ کر دو تو یہ خوش ہے، ورنہ یہ ہمارا منہ کالا کرے گی۔ ایسے حالات میں صرف ایک ہی ذات تھی، اللہ کی ذات، جس نے مجھے سنبھالا۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر اللہ نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا اپنے بندے کا۔ میں اپنی دوست کو کال کی اور کہا کہ تم مجھے ملنے آ سکتی ہو۔ پھر کچھ دن بعد میری دوست آئی اور جب اس نے میرا حال دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ نہ مجھے دن کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی رات کو، ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے اور جسم سے ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، بس مجھے ایک غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا، کیا تم تہجد پڑھتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نماز تو ضرور پڑھتی ہوں لیکن تہجد نہیں پڑھتی۔ تو اس نے مجھے تہجد کے بارے میں سب بتایا کہ کب پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ گئی اور اسی رات میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں سو گئی۔ آدھی رات کو جب آنکھ کھلی تو میں نے تہجد ادا کی، اللہ سے رو رو کر دعا کی، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے، تیری ذات تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے، مجھ پر رحم کر دے، میرے لیے آسانیاں فرما۔ میرے پیارے اللہ، میں بہت غمزدہ ہوں، بہت اداس ہوں، میرے دکھ کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے رب میری غیبی مدد فرما، میرے لیے کوئی بہترین وسیلہ بنا، میری ٹوٹی پھوٹی قسمت کو جوڑ دے۔ میرے اللہ، میرے دکھی دل کو قرار عطا کر، مجھے وہ شخص عطا کر، اس انسان کو میرا محرم بنا دے، میرا نکاح علی سے کروا دے۔ تو میرے قلب کو سکون عطا کر، مجھ پر رحم کر میرے مالک، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ایسے ہی میں ہر نماز اور تہجد میں رو رو کر دعا کرتی اور یہی دعا کرتی۔ صرف ایک ہفتہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی کہ مجھے ذہنی سکون مل گیا، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں سب کچھ بھول کر اللہ کو اللہ سے مانگنے لگی۔ آپ یقین نہیں کرو گے آپی،
میں اس کے بعد سب کی محبت بھول گئی۔ ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت ڈال دی۔ تہجد پڑھنے سے پھر میں نے گانے سننے بھی چھوڑ دیے، بس روز صبح تہجد کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی اور چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی تو بس پھر میں اللہ سے اللہ کو مانگنے لگی، اور کچھ دن بعد میری دعا ہی بدل گئی۔ میں اللہ سے یوں دعا کرتی کہ اے میرے پیارے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز سے زیادہ پیدا کر دے، دنیا کی ہر طلب میں اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اپنے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ جب دنیا والے دنیا میں سکون تلاش کریں تو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے رستے پہ چلا۔ ایک دن مجھے خواب میں نظر آیا کہ میری امی نے پھولوں کی ٹوکری مجھے دی ہے، اس میں بہت ہی پیارے پیارے پھول تھے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد میرے لیے گھر پر ایک رشتہ آیا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ لوگ جیسا مناسب سمجھیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی یاد میرے دل سے مٹا کر میرے دل میں اپنی محبت ڈال چکا تھا۔ ایسے ہی میری شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ میری ہی محبت میرے ہی نکاح میں تھی۔ میری شادی اسی شخص سے طے پائی جس سے میں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ میں اس شخص کو پا کر بہت خوش ہوں۔ آپ یقین کریں، میری دعا تہجد سے اس طرح قبول ہوگی مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں رہا کہ وہ شخص آج میرے نکاح میں ہے، میں جسے پسند کرتی تھی۔ آج میں اور میرا شوہر ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم دونوں ساتھ میں تہجد پڑھتے ہیں۔ میں اب بھی چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی ہوں اور درود پاک کا ورد جاری رکھتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ضرور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں نصیب پر بھاری ہوتی ہیں اور میری یہ دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ پاک سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے میری کہانی، میری سٹوری آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ لوگ تہجد سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ تہجد میں کن کی مہر چھپی ہے۔ آپ لوگ اپنے من پسند شخص کو تہجد کے ذریعے اور درود ابراہیمی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا کرے۔